بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ادریس خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آخرکار وہی ہوا جس کا ڈر تھا، جو ہم بات بتا رہے تھے، جو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے گہرا تنگ ہو رہا ہے، ان کو دبانے کی کوششیں، ان کو راستے سے ہٹانے کی آخری کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ جنگ آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور اس وقت بہت زبردست جنگ جاری ہے دونوں طرف سے۔ رات عمران خان صاحب نے ایک دھواں دار تقریر کی، ایک زبردست تقریر کی اور انہوں نے تمام لوگوں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ رات کی جو ان کی تقریر تھی وہ پہلے سے بہت زیادہ جو ہے اپنا سخت بھی تھی۔ انہوں نے بڑے شدید جو ہے اس کے اندر غصے میں بھی تھے اور انہوں نے اپنا غصہ دکھایا بھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ پیمرا نے آج جو ہے ایک نوٹس جاری کر دیا، ایک اعلامیہ جاری کیا کہ جی عمران خان صاحب کی تقریر کے اوپر انہوں نے پابندی لگا دی ہے کہ عمران خان صاحب کی کوئی بھی ٹی وی چینل جو ہے لائیو تقریر دکھانے پر پابندی ہوگی، البتہ وہ جو ہے ریکارڈڈ تقریر دکھا سکتے ہیں۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ کارروائی ہوگی کیونکہ آج عمران خان صاحب کا جو ہے اپنا جلسہ ہے، جلسے کی تقریر اب لائیو نہیں دکھائی جائے گی، لوگ زیادہ دیکھ نہیں سکیں گے۔ حالانکہ یہ پیمرا نے بڑی غلطی کی ہے کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز ڈیجیٹل میڈیا پہ آ رہی ہے، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، اور ٹی وی چینل سے زیادہ لوگ جو ہے ان سائٹس کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ پیمرا کی جو انہوں نے پابندی لگائی یہ بھی جو ہے ایک ڈھکوسلا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ آج فواد چودھری صاحب جو ہے اس حوالے سے 12:15 بجے ایک بڑی دھواں پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور اس میں وہ بتائیں گے کہ جی پیمرا نے جو پابندی لگائی ہے اس کے خلاف تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے، ان کا لاہ عمل کیا ہوگا۔ مگر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ معاملات بالکل جو ہے طے ہو چکے ہیں اور معاملات یہ ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے راستے سے ہٹانا ہے، ان کو راستے سے ہٹا کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں لانا ہے، اور 50-50 کا جو ہے انہوں نے گیم رچائی ہوئی ہے کہ 50% شہباز شریف صاحب لیں، 50% پیپلز پارٹی لیں، عمران خان صاحب کو مائنس کیا جائے۔ ان کے جو سرکردہ رہنما ہیں جو بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، مراد سعید صاحب ہو گئے، فواد چودھری صاحب، شہریار آفریدی، قاسم سوری، علی محمد خان، اپنا اسپیکر جو سابق اسپیکر تھے اپنا اسد قیصر صاحب، اسد عمر صاحب، ایسے لوگوں کو جو ہے اپنا جلد سے جلد گرفتار کیا جائے اور ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے تاکہ یہ جو آگے ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، ایک تو کراچی میں ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ جو پورے پاکستان میں مختلف حلقوں میں جو اپنا ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، وہاں پر عمران خان صاحب کو نقصان پہنچایا جائے اور عمران خان صاحب کے لیے حالات اتنے تنگ کیے جائیں، ایک تو یا تو ان کو نااہل کر دیا جائے یا پھر ان کے لیے ایسا ماحول بنا دیا جائے، کیونکہ انہوں نے جس طرح شہباز گل صاحب کی گرفتاری عمل میں لائی تو اس سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید جو تاثر بنایا گیا، کچھ میڈیا چینلز نے جس طرح سے بات کی کہ جی عمران خان صاحب ملوث ہیں، عمران خان صاحب نے ان کو بغاوت پہ اکسایا ہے، اور یہ تمام جو انہوں نے بیان دیا وہ عمران خان صاحب کی مرضی سے دیا، اور جس طرح سے شہباز گل صاحب کے اوپر بہیمانہ تشدد کیا گیا، جس طرح سے ان کو مارنے کی کوشش کی گئی، جس طرح سے ان کو ذہنی اذیت دینے کی کوششیں کی گئی، جس طرح سے ان کو جو خبریں آئی کہ جی ان کو الٹا لٹکا کے مارا گیا، ان کے ساتھ ذہنی، جسمانی، جنسی زیادتی تک کی گئی، تو اس کے بعد بھی مگر وہ ان سے کچھ اگلوا نہیں سکے، ان کو شاید اس طرح سے وہ ثبوت نہیں مل سکے عمران خان صاحب کے خلاف کہ جو ان کی گرفتاری کے لیے یا ان کا راستہ روکنے کے لیے کافی ہوتے۔ تو وہاں سے ناکامی کے بعد اب ان تمام حلقوں نے طاقتور حلقوں نے اور وہ لوگ جو یہ حکومت ہے اس وقت تمام ادارے ایک پیج کے اوپر ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی شہباز گل سے تو ان کو کچھ نہیں ملا، اب ان کا خیال یہ ہے کہ ایف آئی اے کو جو ہے استعمال کیا جائے۔ ایف آئی اے نے پہلا نوٹس دیا عمران خان صاحب کو، عمران خان صاحب نے ان کا جواب دیا کہ جی آپ کا جو نوٹس ہمیں دیا ہے میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں۔ انہوں نے آئین کی کچھ، قانون کی کچھ چیزیں بتائیں مگر ایف آئی اے نے اس کو مسترد کر دیا، انہوں نے دوسرا نوٹس جاری کر دیا، اور اب خیال یہ ہے کہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ جی تیسرا نوٹس بھی وہ جاری کریں گے اور اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی اور ان کو ایک بڑے جو ہے ٹائم کے لیے ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ مگر یہ حکومت کی بھول ہوگی، یہ شاید ان حلقوں کی بھول ہوگی کہ عمران خان صاحب کو اس طرح سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت ملک کے 80% اپنا
اس کے اوپر ان کی حکومت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب اس وقت پاپولر لیڈر ہیں اور ان کا اس طرح سے راستہ روکا بھی نہیں جا سکتا۔ اس وقت پوری قوم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ رات آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے قوم عمران خان صاحب کے ساتھ نکلی ہے، جس طرح سے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا ہے، تو اس کے بعد جو یہ حلقے ہیں تمام طاقتور حلقے ہیں، اور اسلام آباد وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بھی تھرتلی مچا دی کہ لوگ آخر عمران خان صاحب کے ساتھ اتنے کیوں نکل رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں ہیں، ان کے بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ وہ عوام جو کبھی نیوٹرلز کی عزت کرتی تھی، کبھی نیوٹرلز کے حق میں بولتی تھی، اب وہی عوام جو ہے ان کے خلاف ہو گئی۔ اچانک سے ایسا کیا ہوا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کو نکالا گیا، جس طرح سے عمران خان کو رات کی تاریکی میں نکالا گیا، تو اس کے بعد یہ عوام جو ہے سوال اٹھا رہی ہے، ان کی نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا، اور عوام وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے حق میں نہیں تھے، جو عمران خان صاحب کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، ان کو ووٹ نہیں دیتے تھے، اب وہ لوگ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب جو خبریں آ رہی ہیں، اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا جائے۔ اب نااہل کرنے کے لیے انہوں نے تمام تر کوششیں شروع کر دی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹس بھی جاری کر دیا ہے توہین آمیز بیانات کے اوپر کہ جی آپ آئیں، ہمیں بیان دیں، اگر آپ نہیں آتے تو اپنے وکیل کے ذریعے ہمیں اپنی جو ہے وہ صفائی پیش کریں۔ مگر اب دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب اس حوالے سے کیا لاہ عمل اختیار کرتے ہیں، تحریک انصاف کیا لاہ عمل اختیار کرتی ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کا جو ہے بہت زیادہ معاملات خراب ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب اس وقت بہت زیادہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ رات انہوں نے اپنی تقریر کے اندر نیوٹرل سمیت تمام حلقوں کو ایک واضح پیغام دے دیا، انہوں نے خبردار کر دیا ہے کہ جی میری نااہلی اور میری گرفتاری کو خواب دیکھنے والے یہ سمجھ لیں کہ مجھے نااہل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، میں ایک عوامی لیڈر ہوں۔ آپ کوئی کیس لے کر آئیں، کوئی کرپشن کا کیس لے کے آئیں، کوئی جینون کیس لے کے آئیں، مگر آپ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہاں پر بڑا واضح کہا ہے کہ شہباز گل کے اوپر جس طرح کا ظلم ہوا ہے، جس طرح سے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں ملوث ایک ایک کردار کو نہیں بخشا جائے گا، تمام کو جو ہے اپنا کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ جس طرح سے 25 مئی میں جو لوگ ملوث تھے ان کے گرد جس طرح سے گہرا تنگ ہو چکا ہے، تو اسی طرح اب لگ رہا ہے کہ جی اپنا شہباز گل کے اوپر تشدد میں جو لوگ ملوث تھے تو ان کے گرد بھی گہرا تنگ ہو جائے گا، ان کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ رانا ثناءاللہ ہو گئے، آئی جی اسلام آباد ہو گئے، اور جو باقی لوگ ہو گئے وہ بھی جو ہے اپنا اس میں پوری طرح شامل ہوں گے، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب اقتدار میں آئیں، جو لوگ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بنیں، تو اب ان کے لیے جو ہے اپنا بڑی ایک مشکل وقت ہے ان کے اوپر، کیونکہ انہوں نے جتنی کوششیں کی تھی، انہوں نے جتنے اپنا معاملات کیے تھے عمران خان صاحب کو روکنے کے لیے، انہوں نے جتنے تعویذ کروائے تھے، انہوں نے جتنے کالے جادو کروائے تھے، انہوں نے جتنے ٹونے کروائے تھے، جتنا جادو کروایا تھا، مگر وہ تمام ان کے ناکام ہو چکے ہیں۔ مگر اب یہ ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر وہ اس تمام مراحل سے نکل جاتے ہیں، وہ اسی طرح کھڑے رہتے ہیں، اسی طرح وہ جو ہے اپنا بولتے رہتے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اگلے بہت جلد الیکشن ہونے والے ہیں، الیکشن کے بعد وہ ایک وزیر اعظم پاکستان بنیں گے، تو اس کے بعد پھر ان لوگوں کی خیر نہیں ہے۔ وہ تمام طاقتور حلقے، وہ جو لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو نہیں چاہتے، وہ پھر ان کی مجبوری ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمام لوگ جیلوں میں ہوں، ان کے اوپر کیسز بنے اور ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ پیمرا نے تو عمران خان صاحب کے اوپر پابندی لگا دی ہے، اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کیا معاملات بنتے ہیں، کہ آیا کہ واقعی عمران خان صاحب نااہل ہو جاتے ہیں یا گرفتار ہو جاتے ہیں یا پھر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی، جو بھی خبر ہوگی، میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔